السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے تقاضے، یعنی عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا مطلب اور اس کے تقاضے یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر اس کی صفات کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو صحت و مرض، زندگی و موت اور عزت و ذلت کے معاملے میں نفع نقصان کا مالک اور حاجت روا نہ رکھنا، اور ہمیشہ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی ساری محبت اور عقیدت کا مرکز بنانا، کسی خود ساختہ خدا کی خدائی ہرگز تسلیم نہ کرنا، ہر فرعون کے آگے موسیٰ کی طرح ڈٹ جانا، زندگی میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہی رہنمائی حاصل کرنا اور اللہ کی رضا کو ہر شے پر مقدم رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین سے سرتابی نہ کرنا، صرف اس کی رضا ناراضگی سے ڈرنا اور اس کے لیے کسی بیرونی مثلاً کسی ظالم کے یا کسی اندرونی مثلاً دباؤ کے آگے نہ جھکنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، کہ اگر ہم عقیدہ توحید کے مطابق چلتے ہیں تو اس سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس عقیدہ توحید کا اثر تمام مذاہب عالم پر پڑا ہے کہ اب سب مذاہب کی صلاحیت کا معیار اور سچائی کی دلیل مسئلہ توحید کو سمجھنے لگتے ہیں۔ بت پرست بھی اب بتوں کو صرف وسیلہ کہنے لگے ہیں، اور اسی طرح 2 اور 3 خداؤں کے قائل بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جو خدا کے مجموعے کو یا 3 کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی توحید کی طرف سفر ہے۔ اپنے اپنے مذاہب میں توحید کو ثابت کرنے کے فلسفیانہ کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ توحید کا جتنا سادہ مگر جامع اور واضح تصور اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں۔ عقیدہ توحید ہی اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے باقی تمام عقائد کا انحصار اور دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہی۔ عیسائیت اور یہودیت میں توحید کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود تو ہے، لیکن اس طرح واضح نہیں جس طرح اسلام میں بالکل واضح ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ اخلاص میں واضح طور پر بیان ہوا، قل هو اللہ، احزاب میں اس میں کسی قسم کا شک یا ابہام نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر کئی آیات توحید کو مکمل وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ توحید کا جتنا سادہ فکر، جامع اور واضح تصور اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہی اللہ کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا اور صرف اسی پر یقین رکھنا اور اس پر کامل ایمان لانا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کی پیروی کرنا اور ان کی ہی عبادت کرنا اور دین اسلام پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ عقیدہ توحید جب انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آدمی صرف ایک معبود حقیقی اللہ کے سوا، اللہ کے خوف کے سوا ہر قسم کے خوف سے، ڈر سے نجات پا لیتا ہے۔ ہر شرک کے پیچھے ایک خوف پوشیدہ ہوتا ہے، جو جب شرک میں رہتا ہے تو آدمی بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے، اور شخص جو اس بات پر کامل اور مضبوط ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نقصان، تو وہ ہر خوف اور اندیشے سے بالا سر ہو جاتا ہے۔ آدمی توہمات کی زندگی اور چھوٹے خداؤں کی زندگی سے بلند تر ہو کر انسانیت کی حقیقی شرف سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اس میں جذبہ حریت پیدا ہوتا ہے۔
ایک ہی اللہ کی مخلوق اور بندہ ہونے کی حیثیت سے تمام انسان برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید خود بخود آدمی کے اندر بنی نوع انسان کی وحدت و مساوات کا تصور ابھارتا ہے۔ جہاں سب ایک مالک کے بندے کا عقیدہ موجود ہو، وہاں ہر قسم کے طبقاتی، علاقائی اور نسلی اختیارات مٹ جاتے ہیں۔ اگر ان امتیازات پر بھی اصرار ہے تو توحید کا اقرار بھی، تو پھر یہ اقرار توحید مشکوک ہو جاتا ہے۔